بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ وہ لوگ یاد رکھیے کہ بے شک یہ قرآن مجید، یہ کتاب یہدی للتی ہی اقوم، ان لوگوں کے لیے باعث رشد و ہدایت ہے جو واقعی سیدھی راہ کے متلاشی ہیں۔ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید جس کے نزول کا مقصد ہی انسان کی رشد و ہدایت ہے کہ انسان اپنی زندگی کس طرح سے گزارے، انسان کا اس دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد کیا ہے، اور انسان نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو عطا کیا گیا وہ یہی قرآن مجید ہے۔ آج ہم اس قرآن مجید کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بھی کہ اس قرآن مجید کی جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے، اور اس غرض و غایت کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن مجید کا تعارف خود قرآن مجید میں ہی کروایا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ انہ لتنزیل رب العالمین، کہ یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل به الروح الامین، اسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر نازل ہوا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہ قرآن مجید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر اس لیے نازل کیا گیا ہے لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن مجید خالصتاً عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں قرآن مجید ہی کا تعارف یا قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ایسی ہیں کہ جن کو سننے اور پڑھنے سے یہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہی قرآن مجید کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، سارے لوگ فتنوں میں تقسیم ہو جائیں گے، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ ان فتنوں سے نکلنے کی راہ کیا ہے، ہم ان فتنوں سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان فتنوں سے نکلنا چاہتے ہو، ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، جب یہ فتنے تمہیں چہار طرف سے گھیر لیں گے، تو اگر تم چاہو کہ ان فتنوں سے نکلو تو ان سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی سے ہوگا۔ اور کون سی کتاب یا کون سا قرآن؟ جس میں فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم، وہ کتاب، وہ قرآن جس قرآن کے اندر تم سے پہلی جو اقوام ہیں ان کی اخبار بھی ہیں، ان کے قصص بھی ہیں، ان کو کن وجوہات کی بنا پر، کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو تہس نہس کیا گیا، ان کے اندر کون سی برائیاں جو جنم لیں، کون سی برائیوں نے جب ان جڑیں پکڑیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح بعد میں آنے والی اقوام، ان کی خبریں بھی ہیں، ان کا مستقبل بھی ہے کہ
ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اندر ایسی ایسی نشانیاں ہوں گی، اگر ان کے اندر یہ برائیاں آئیں گی تو ان کے اوپر اس طرح کا عذاب کا نزول ہوگا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب جسے حضرت علی نے روایت کیا ہے کہ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن مجید کی اور بھی بہت سی صفات ذکر کیں، اور پھر فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ یہ قرآن مجید ہی ہے جو اللہ کی رسی ہے، اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے گا وہ کبھی بھی پھر اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ صحیح راستے پر صراط مستقیم پر رہے گا۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے قرآن مجید کی صفات کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کی تعریف ہے، قرآن مجید کا تعارف اس حدیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد جو تابعین اور جو علماء آئیں، انہوں نے جب باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی تعریف کو الفاظ میں بند کیا یا اپنے الفاظ میں ذکر کیا، ایک تو قرآن مجید میں قرآن مجید کی صفات ہیں، اسی طرح احادیث میں قرآن مجید کی صفات مذکور ہیں، لیکن بعد میں آنے والے علماء نے ان احادیث اور ان قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی تعریف جو نقل کی ہے، جو علوم القرآن کی کتابوں میں ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب جسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے ہیں ان کے ذریعے نازل کیا، جو ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تلک ایک متواتر طریقے سے مسلسل طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ علماء نے یہ قرآن مجید کی تعریف اپنی علوم القرآن کی کتابوں میں نقل کی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کے نزول کا مختلف جو مقاصد بیان کیے ہیں ان میں سے ایک ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے نا، اس کے نزول کا مقصد یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ جو مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا گیا ہے اس کی تبیین، اس کی تشریح، اس کی وضاحت فرما دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے جب وضاحت فرما دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو سننے والے ہیں ان کے عقل اور ان کے دل میں اس قرآن مجید کے نور سے، قرآن مجید کی ہدایت سے ہدایت کی چنگاری جل اٹھے اور وہ اس ہدایت کی کتاب کو پکڑ لیں اور ہدایت کی راہ کو پا لیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ بھی غور و فکر کرنے لگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد بعثت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری زندگی نبھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ ایک مغالطہ ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مکمل تفسیر بیان نہیں فرمائی ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن۔ جب صحابہ نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں بتلائیے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا تھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، کان خلقہ القرآن۔ تو ذرا کچھ لمحات اس پر بیان گزارتے ہیں، کچھ لمحات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر کس طرح سے کی تھی۔ آپ کی تفسیر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بعض دفعہ یوں ہوتا کہ آپ کسی آیت کا مفہوم
بیان فرماتے یا کوئی آیت ذکر فرماتے اور پھر اس کی تشریح اپنے الفاظ میں بیان فرما دیتے، اگرچہ یہ بہت کم مواقعوں پر ایسا ہوا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمانے لگے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنی مال میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یا اس میں سے غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، یا اس میں سے اپنے معاشرے، اپنے ارد گرد کے وہ لوگ جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں کر رکھتے ہیں، بلکہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، اپنے مال کو اپنے لیے ہی بس رکھتے ہیں، قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ کیسے عذاب ہوگا؟ یہی مال کل قیامت کے دن ایک بڑے سانپ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا، جس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے۔ اب علیہ السلام نے جب یہ چند ارشادات فرمائے تو اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے رسول نے اس بات کے بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جو اپنے مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں خرچ نہیں کرتے بلکہ بخل کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو بخل کر کے اپنے مال کو مستقبل کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، سمیٹ کے رکھتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہتے ہیں، وہ بظاہر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ اپنے مستقبل کے لیے اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں، ان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں سے یہ بخل کرتے ہیں نا، جو مال وہ سنبھال کر رکھتے ہیں، جو مال یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو بچا کر رکھیں گے، مستقبل میں ہمارے یا ہماری اولاد کے یا ہمارے بچوں کے کام آئے گا، یہ ان کے لیے ہرگز خسارے کا سودا ہے، یہ ہرگز ان کے لیے نفع کا سامان نہیں ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کی، ان کے گردن کی طوق بن جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرما دی اپنے الفاظ میں کہ یہ جو گلے کا طوق یا گردن کا طوق بنے گا اس کا انداز کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن یہی مال ایک بڑے سانپ، ایک اژدہے کی شکل میں، ایک اژدہے کی صورت میں انسان کے گلے کی طوق بن جائے گا۔ آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی سانپ پھر انسان کو یہ کہے گا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر نامہ پیش فرمایا نا تو یہاں تک بیان فرمایا کہ انسان اس سے بھاگے گا، اژدہا اس کے پیچھے پیچھے، سانپ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، انسان آگے بھاگے گا، انسان کہے گا تو کون ہے، کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ وہ اژدہا، وہ سانپ جو انسان کا اپنا ہی مال ہوگا، جو اس نے بخل کرتے ہوئے، لالچ کرتے ہوئے، طمع کرتے ہوئے بچا کر سنبھال کر دنیا میں رکھا ہوگا، تو وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، دنیا میں تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، مجھے بچا کر رکھتے تھے، لوگوں کی حق تلفی کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کر کے مجھے اکٹھا کرتے تھے، آج تم مجھ سے بھاگتے ہو، میں وہی تمہارا مال ہوں جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے۔ انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس قرآن مجید کی آیت کی تشریح خود فرما دی۔ اگرچہ ایسی آیات یا ایسے مواقع بہت کم آئے کہ حضور علیہ السلام نے بعینی ہی کسی آیت کو تلاوت فرمایا، پھر اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بیان فرما دی۔ ایک طریقہ حضور علیہ السلام کا قرآن مجید کی تفسیر کا یہ تھا۔ ایک طریقہ حضور علیہ السلام کی تفسیر کا یا قرآن مجید کی تشریح کا یوں ہوتا تھا کہ نبی کریم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آیت کا نزول ہوا، کوئی آیت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو صحابہ کو اشکال ہوا، صحابہ کے ذہن میں کچھ سوال وارد ہوا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت مبارکہ کی تشریح فرما دیتے، اور اس کے ذریعے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سوال کا جواب بھی اس میں ہوتا یا اشکال ہوتا وہ رفع ہو جاتا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا، ظلم کر کے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، حقیقت میں وہی لوگ اللہ کی امان میں ہوں گے، وہی لوگ امن والے ہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی لوگ حقیقی ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی انسان بشر ہے، بندہ ہے، اس کے اندر خواہشات بھی جنم لیتی ہیں، اس کے اندر طرح طرح کے خیالات وساوس بھی آتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کوئی خیال کوئی وسوسہ آ جاتا ہے یا اس کا برائی کی طرف قدم اٹھ جاتا ہے، تو جو کوئی بھی چاہے اس نے چھوٹی سی بھی برائی کی ہو تو گویا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو گویا کوئی بھی امن اللہ کی امان میں نہیں ہے، کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے اس آیت کے نزول کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ اشکال رکھا گیا نا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا، صحابہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، تم تو یہ سمجھے ہو نا کہ کوئی چھوٹا سا گناہ کر لینا وہ بھی ظلم ہے، انسان کے ذہن میں کسی وسوسے کا، کسی برائی کے وسوسے کا آ جانا وہ بھی ظلم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے شرک کو ظلم کہا تھا، اور کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو صحابہ اکرام کا یہ اشکال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور قرآن مجید کی آیت کا ذکر کرتے ہوئے رفع فرما دیا، یعنی یہاں پر ظلم سے مراد کوئی عام چھوٹا گناہ یا کسی برائی کا، کسی وسوسے کا انسان کے قلب اور ذہن میں آ جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت میں کسی اور کو، جو صفات خالص اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کو کسی مخلوق میں تلاش کرنا یا مخلوق کو یہ سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اشکال رفع فرما دیا اپنی طرف سے اس قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت ایک اور صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تمیز ہونے لگے، سفید دھاگا الگ اور سیاہ دھاگا الگ ہو جائے، اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ گویا یہ رمضان المبارک یعنی سحری کے حوالہ سے گفتگو ہے قرآن مجید میں کہ جب تک سیاہی اور سفیدی الگ الگ نہ ہو جائے تب تک تم کھاؤ پیو۔ تو جو صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے تکیے کے نیچے میں نے 2 دھاگے سفید اور سیاہ رکھ لیے، اور تب تک میں سحری کرتا رہا، تب تک میں کھاتا رہا جب تک واضح نہ ہو گیا کہ یہ سفید دھاگا ہے اور یہ سیاہ دھاگا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس صحابی نے اس بات کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب دیا کہ جو تم مفہوم سمجھے ہو نا، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ یعنی جب رات کی سیاہی ختم ہونے لگے، صبح کی سفیدی کا ظہور ہونے لگ جائے، تب تم کھانے پینے سے رک جاؤ، تب تم اپنا روزہ رکھ لو۔ تو حضرت جو یہ صحابی تھے جن کے ذہن میں یہ اشکال وارد ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تفسیر سے، اپنی تشریح سے اس صحابی کا اشکال بھی رفع فرما دیا، اور کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی فرما دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور قرآن مجید کی تفسیر کا ایک اور اسلوب تھا۔ اسی طرح جو احکام ہیں، یا جو یوں کہہ لیجئے جو جن کاموں سے روکا گیا ہے، نماز پڑھنے کا انداز کیا ہو، قرآن مجید میں ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو نمازیں پڑھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنے کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے، وہ اسی آیت ہی کی تو تشریح ہیں، اقیم الصلاۃ۔ اور اسی طرح آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور یہ وآتوا الزکاۃ کی تشریح ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی مختلف انداز سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اور اسی طرح اپنے بیانات سے قرآن مجید ہی کی تو تفسیر کی ہے۔ اسی لیے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ہمیں بتلائیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن ہی تو ہے، وہ قرآن مجسم ہیں، وہ چلتے پھرتے قرآن ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو پرکھنا چاہتے ہیں، اس کی حقانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے انسانوں کی زندگیوں میں کس طرح سے انقلاب اس قرآن مجید نے بپا کیا، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کو دیکھ لینا چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ قرآن مجید نازل تو اس لیے ہوا تھا کہ یہ اس پر عمل کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں میں یا انسان کے دل میں جو غفلت اور گناہ کی وجہ سے تاریک ہو گیا ہے، اس گناہوں کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کے نور کو اس دل میں داخل کریں۔ لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو صرف ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا، آپ پڑھاتے ہوں گے، آپ گھر میں آپ نے کسی کو خادم، کسی کو ملازم کے طور پر بھی رکھا ہوا ہوگا۔ فرض کیجئے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ صبح صبح ملازمت کے سلسلہ میں یا اپنے کاروبار کے سلسلہ میں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اور گھر کی ملازمہ یا ملازم یا خادم وہ ابھی تک گھر میں نہیں آیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک کاغذ لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک تحریر لکھ دیتے ہیں کہ میں آفس کی طرف نکل رہا ہوں، یا میں اپنے بزنس کے سلسلہ میں جا رہا ہوں۔ ملازم کو یعنی مخاطب کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں لکھ کر کہ میں جا رہا ہوں، آپ نے آج جو بیڈ روم ہے اس کی صفائی بھی کرنی ہے، اور فلاں کمرے میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان کو دھونا بھی ہے، اور فلاں کمرے کی آپ نے ڈسٹنگ کرنی ہے، لائبریری میں کتابیں بکھری ہوئی ہیں ان کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے، اور اس کے بعد باہر گراج کو دھو لینا ہے۔ یہ تحریر لکھ کر آپ چلے جاتے ہیں۔ شام کو جب آپ واپس آتے ہیں، آپ کی ملازمہ یا آپ کا ملازم گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی تحریر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ جو آپ نے تحریر لکھی، جو کام اس کو آپ نے کہے، جو آپ نے ڈائریکشنز دیں، جو ہدایات دیں، اس پر اس نے عمل نہیں کیا، سارے کام ویسے کے ویسے بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کا ملازم یا ملازمہ یا خادمہ، آپ اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام آپ کو کرنے کو کہا تھا، یہ لکھ کر گئی تھی یا لکھ کر گیا تھا، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ آپ کی ملازم یا آپ کی ملازمہ یا آپ کا خادم یا خادمہ وہ آپ کو جواب دے کہ میں نے آپ کی تحریر کو بڑے غور سے پڑھا،
بار بار پڑھا، اس کا بڑا احترام کیا، اس کو بار بار چوما، اس کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، اس کو اتنی دفعہ پڑھا کہ مجھے ازبر ہو گئے۔ آپ کی جو ہدایات جو لکھی ہوئی تحریر میں تھیں وہ میں نے زبانی یاد کر لی ہیں۔ کیا آپ اس سے خوش ہوں گے؟ کیا آپ اس کو شاباش دیں گے؟ کیا آپ اس کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے؟ یا آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایسا شخص جس کو آپ نے تحریری شکل میں، یعنی زبانی بھی نہیں، تحریری صورت میں کچھ ہدایات دیں، کچھ حکم دیے، اس نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ آپ کو آگے سے کہتا ہے کہ آپ کی تحریر کے ساتھ میں نے بڑی محبت کی، میں نے اس کا بڑا احترام کیا، میں نے اس کو سینے سے لگا کر رکھا، میں اس کو چومتا رہا، میں نے اس کو اتنی دفعہ پڑھا کہ مجھے حفظ ہو گئی آپ کی تحریر۔ آپ ہرگز اس کو شاباش نہیں دیں گے۔ اب آپ اپنے طرز عمل کی طرف آئیے۔ قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہدایات دیں، آپ کو زندگی میں کیسے کیسے معاملات سے پالا پڑ سکتا ہے، آپ نے اپنے شب و روز کو کیسے گزارنا ہے، آپ نے اپنے گھر کو کیسے بسانا ہے، اپنا کاروبار کیسا رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہوں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوں، لوگوں کے آپ پر حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہم اس قرآن مجید کو صرف ایک حصول ثواب کے لیے، وہ بھی الا ماشاء اللہ بعض گھروں میں بعض اوقات اس کو پڑھ لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نہیں، اس کے نزول کا جو مقصد ہے نا، وہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھے بغیر اس کو پڑھیں گے نا تو شاید ثواب ہمیں مل جائے، لیکن ہم نے بہت تھوڑے پر قناعت کر لیا۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو احادیث جس میں قرآن مجید کے پڑھنے پر ترغیب دلائی گئی ہے، اصل میں اگر ہم دوسری احادیث کو ملا کر اور قرآن مجید کی آیات کو اکٹھا کر کے پڑھیں نا تو ان سے یہ سبق ملتا ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ثواب کے حصول کی جو احادیث ہیں، جو ترغیب ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان اس قرآن مجید سے جڑا رہے۔ اس قرآن مجید سے جب جڑا رہے گا نا، بار بار پڑھے گا تو آخر اس میں غور و فکر اور تدبر بھی شروع کر دے گا۔ جب غور و فکر اور تدبر کرے گا تو پھر اس کا جو عقل ہے، اس کا دل ہے، اس کو عمل پر بھی مائل کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ عشر، یعنی جو کوئی انسان ایک حرف پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے ارشاد کی مزید تشریح فرمائی کہ میں الف لام میم اس کو ایک حرف نہیں کہتا ہوں، بلکہ اس میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یا اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ مسلمان اس قرآن مجید سے جڑا رہے۔ اگر ایک اور حدیث کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی اگر کرتا ہے تو پھر اس کو یہ اجر اور ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو اس میں موجود ہے، یعنی جس کو وہ پڑھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اسے کل قیامت کے دن اس کے والدین کے سروں پر ایک عزت کا، وقار کا، عظمت کا تاج رکھا جائے گا۔ تو کیا ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، پھر وہ اس ثواب کا، پھر وہ اس اعزاز کا حقدار قرار پائے گا۔ اگر انسان صرف قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے، یا اس میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا ہے، تو وہ بہت تھوڑے پر راضی ہو گیا ہے۔ وہ پھر قرآن مجید کے جو نزول کا مقصد ہے، یا قرآن مجید کو جو ہدن و شفاء للناس کہا گیا ہے، وہ اس سے وہ فوائد حاصل کبھی نہیں کر پائے گا۔ قرآن مجید کا تعارف میں ہم ذکر کرتے جائیں کہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کو القرآن بھی کہا گیا ہے۔ القرآن کیوں کہا گیا ہے؟
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم رحمہ اللہ ایک اس صدی کے بہت بڑے مفکر، ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ اس کی بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہیں۔ اصل میں قرآن کا لفظ ہے ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں ایک وقت ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، آپ چاہے اس کا تجربہ کر لیجئے کہ اس کو 24 گھنٹے کے ہر منٹ میں بلکہ ہر سیکنڈ میں روئے زمین کے کسی نہ کسی خطے پر ہر وقت پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہے القرآن، یعنی ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ پھر وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے اس دعویٰ کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فجر کی نماز یا فجر کی اذان کا جو وقت ہے نا، وہ ہمارے شمال جنوب مشرق میں جو فیجی یا آسٹریلیا ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ وہاں پر جب اذان کا وقت ہوتا ہے، لوگ اذان کے بعد نماز کے لیے آتے ہیں، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر نماز کے بعد ہمارے یہاں پر عموماً ایک مزاج ہے کہ صبح فجر کے بعد لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہاں پر ابھی نماز اور اذان کا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا آگے انڈونیشیا کے جو جزائر ہیں یا ملائیشیا، وہاں پر صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی فیجی اور آسٹریلیا میں یعنی صبح کی نمازیں چل رہی ہیں، لوگ نماز کے بعد ذکر و اذکار میں، تلاوت میں مشغول ہیں کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں اذان کا وقت ہوا۔ جب وہاں پر اذان ہوئی، لوگ نماز کے لیے آئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، نماز کے بعد قرآن مجید کو پڑھا گیا۔ ابھی ملائیشیا اور انڈونیشیا میں ابھی یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ آگے بنگلہ دیش میں اذان کا، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی وہاں پر یہی اذان کا وقت ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ بھارت میں، پاکستان میں یہاں پر نماز صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے نکل کر جیسے ہی یہ سلسلہ یہ ہمارے مغرب کی طرف جائے، بلوچستان سے آگے ایران یا سعودی عربیہ میں پہنچتا ہے نا، تو فیجی میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ قرآن مجید پڑھنے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر نماز میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، یہ ایک سادہ سے طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ جو قرآن کا نام القرآن ہے نا، جسے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب جو قرآن ہے، قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو اس طرح سے یہ بار بار ہر وقت ہر لہجہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اسے القرآن کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور نام اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا وہ الکتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح ایک اور مشہور نام الفرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح ایک اور مشہور نام، ویسے تو اور بہت سارے اس کے صفاتی نام ہیں، لیکن 4 مشہور نام ہیں اس کا، اور وہ ہے ذکر۔ قرآن مجید میں اسے کہا گیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، یعنی جس ہر کتاب، ہر تصنیف، وہ ضرور کسی نہ کسی موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ کوئی فلسفے کی کتاب ہوتی ہے، کوئی معاشیات کی کتاب ہوتی ہے، کوئی سماجیات کی کتاب ہوتی ہے، کوئی ریاضی، کوئی بایو، کوئی کیمسٹری، کوئی میتھمیٹکس، یعنی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی خاص موضوع ہوتا ہے۔ اسی خاص اسپیشلائزڈ موضوع پر اس کتاب کے اندر تحریریں، تجربات موجود ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کیا یہ فلسفہ کی کتاب ہے؟ کیا یہ سماجیات کی کتاب ہے؟ یا یہ کیا معاشرتی کتاب ہے؟ اگرچہ یہ جتنے علوم ہیں ان کی بنیاد اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کہیں نہ کہیں اس حوالوں سے قرآن مجید میں اس کی بنیاد، اساس کی، ہر طرح کے علم کی اساس قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن اصل موضوع قرآن کا کیا ہے؟ قرآن مجید کا اصل موضوع وہ انسان ہے۔ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارے، انسان گمراہی سے کس طرح سے نکلے، انسان کہاں سے آیا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنی زندگی کس طرح سے گزارے، یہ ساری چیزیں انسان سے متعلقہ جتنی بھی معلومات تھیں،
یا انسان کی زندگی سے متعلقہ جتنی بھی ہدایات ہیں وہ اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ذرا باریک بینی سے عقل، تدبر، غور و فکر کرتے ہوئے اگر اس قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو انسانی زندگی کے ایک ایک قدم کے متعلق اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ قرآن رہنمائی کرتا کیسے ہے؟ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا، تو یہ ایک نور کی شکل میں انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور جب یہ انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہاں سے جو غفلت کی تاریکی ہے، غفلت کی وجہ سے جو اس کا دل تاریک ہو چکا ہے، جو گناہوں کی وجہ جو اس کے دل میں تاریکی چھا چکی ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کے نور سے وہ دوبارہ روشن ہونا شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، جو أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، جو میت ہے، جو مردہ ہے، جو حرکت نہیں کر سکتا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، نہ صرف یہ کہ اس کو زندگی بخشی بلکہ اس کے لیے ایک نور کا انتظام کر دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے، اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کرتا ہے، وہ اپنے آگے آگے دیکھتا ہے کہ میں نے کس طرف کو مڑنا ہے، میرا طریق کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی مانند ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے چہار اطراف تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اور اس کو کوئی رستہ ہی دکھائی نہیں دیتا کہ جس سے وہ نکل کر اس تاریکی سے جان چھڑائے۔ تو گویا اس آیت مبارکہ میں جو نور، جو روشنی کہا گیا ہے وہ قرآن مجید کی روشنی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف ایک ایسا روح، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایسی روح کو وحی کیا ہے کہ جس کی موجودگی میں جس سے پہلے ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کی روشنی کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں جب اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، جیسے ہی اس نور کا نزول ہوا ہے تو آپ روشنی میں آ گئے ہیں، اور اس نور کی بدولت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اس نور پر جسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن مجید ہی تو ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کی آیت افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فہو علی نور من ربہ کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا نور ہے۔ قرآن مجید کا نور جب انسان کے قلب میں، انسان کے ذہن میں داخل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انفتح وانشرح، انسان کا دل کھل اور کھل جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتلائیے کہ اس کی علامات کیا ہیں کہ انسان کے دل میں یہ نور قرآن یا قرآن کا نور داخل ہو چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے، الانابۃ الی دار الخلود، انسان ہمیشہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کی طرف جا کر اس سے جو سوال و جواب ہونے ہیں، اللہ کے دربار میں جب حاضری ہونی ہے، اس کی فکر اس کو لاحق ہو جاتی ہے، الانابۃ الی دار الخلود، اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے تو پھر
اس کو ہر وقت موت کی فکر کھائے رہتی ہے. والاستعداد للموت قبلہ، یعنی موت آنے سے پہلے اسے اس کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اس کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ میں نے آخر مرنا ہے، میں نے آخر اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو اس فکر میں وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. تو جب انسان اس فکر میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے اللہ کے دربار میں اپنی زندگی کے ایک ایک شب، ایک ایک لمحے کی اللہ کو جواب دہی کا تصور جب انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے نا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اس کا سینے کو کھول دیا ہے، اور اس کے سینے میں جو قلب ہے اس کے اندر ایمان کی اور قرآن کے نور سے اس کے سینے اور اس کے دل کو منور کر دیا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو معزز سامعین و سامعات، قرآن مجید جس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، پہلی بھی اور آخری بھی، کہ قرآن مجید کے نزول کا جو حقیقی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس قرآن مجید کے مطابق ڈھالے، اس قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرے، اس پر غور و فکر کرے. پھر انسان اس کو روحانی بیماریوں سے شفا بھی ملے گی، اور بدنی جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیں گے. ہم آج بڑے بڑے تجربات کرتے ہیں، جب کہیں پر بھی تمام اطباء، تمام ڈاکٹرز جب جواب دے دیتے ہیں نا کہ اس مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، پھر ہم دم درود کے لیے جاتے ہیں، دم درود بھی کرواتے ہیں، تعویذات بھی پہنتے ہیں. یہ قرآن تب باعث شفا، باعث رحمت، اور آپ کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے آپ کو علاج تب دے گا جب آپ اس کو کتاب ہدایت مانیں گے. اور آپ اس کی کتاب ہدایت مانیں گے کیسے؟ جب آپ اس میں موجود ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. تب یہ قرآن مجید کی آیت آپ کے لیے باعث رحمت بھی ہوگی، باعث شفا بھی ہوگی. ہدن للناس و شفا، یہ تب ہوگا جب آپ قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. ایک کویت کی ایک معلمہ، ایک مدرسہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ قرآن مجید کی آیات میں کس طرح سے غور و فکر کیا جائے. کہتی ہیں کہ ہم نے اس سلسلہ میں یہ طے کیا کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت اس کو پڑھیں گے اور سارا دن اس کا تکرار کرتے رہیں گے. یہاں پر اس آیت کو یاد کریں گے، اس کا مختصراً مفہوم اس کو ذہن میں بٹھائیں گے، پھر اس کے بعد اس آیت کا تکرار دن بھر کرتے رہا کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اس تجربہ کے بعد، اس درس و تدریس کے سلسلہ کے بعد مختلف خواتین سے یہ سنا بھی کہ آپ کا مشاہدہ یا آپ کا تجربہ کیسا رہا. انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، میں پڑھ رہا تھا تو بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. میں اپنے سامعین اور سامعات کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن دل مائل نہیں ہوتا، یا دنیا میں اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ اس قرآن مجید پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو ذرا اس تجربہ کو سامنے رکھیے، اس تجربہ کی بنیاد پر بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. وہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی، وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے رکھی تھیں، میں دن میں 4 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی، میرے خاوند ایک ویل آف فیملی سے ان کا تعلق تھا، میرے اپنے 3 بچے بھی ہیں، میں بڑی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میرے اندر ایک خامی تھی، یا ایک خامی ہے جو مجھ سے دور نہیں ہو پا رہی. وہ یہ ہے کہ میں صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتی ہوں. رات کو میں بھی اپنی فیملی کے ہمراہ دیر تک ٹی وی کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں. تو اس معلمہ نے اس کو بتلایا کہ تم ایسا کرو کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ الذی یراک حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو نا، جب تم اٹھتے ہو، وہ تب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور ساجدین
عبادت گزار سجدہ کرنے والے لوگوں میں جو تمہاری حرکت ہے یا جو تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. یہ قرآن مجید کی دو آیات ہیں. معلمہ کہتی ہیں کہ آپ یہ دو آیات کو یاد کیجئے اور اس کو پڑھتے رہیے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ان آیات کو دہرانا شروع کر دیا، ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا، مسلسل میں پڑھتی رہی، چونکہ اس کا مطلب بھی میرے ذہن میں تھا یا اس کا مطلب بھی مجھے بتلا دیا گیا تھا کہ الذی یراک حین تقوم، جب تم اٹھتے ہو تو وہ اللہ تمہارا خالق، تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور ساجدین میں عبادت گزاروں میں تمہاری نقل و حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ معلمہ نے یہ ان کو بتلا دیا، انہوں نے اس آیت کی تلاوت شروع کر دی. وہ کہتی کہ جب رات کو میں سوئی اور اسی اپنی جو ہماری روٹین تھی اسی کے مطابق سوئی، لیکن میں چونکہ سارا دن بھر یہ تلاوت یہ آیت پڑھتی رہی تھی تو رات کو بھی یہ پڑھتے پڑھتے اپنے پروگرامات دیکھنے کے بعد اپنی جو بھی ترتیبات تھیں ان کے بعد میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے سوئی. تو اس صبح جب اذان ہوئی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. پہلے بھی آواز بلند ہوتی تھی، میرے کانوں میں آواز پڑتی تھی، لیکن نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور شیطان کی تدابیر ہوتی تھی. وہ آواز اذان کی کہیں دور رہ جاتی تھی اور نیند کے غلبے کی وجہ سے، سستی اور غفلت کی وجہ سے بستر سے نہیں اٹھا جاتا تھا. لیکن اس رات جب صبح کی اذان ہوئی اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں قرآن مجید کی یہ آیت بھی آ گئی کہ الذی یراک حین تقوم، جب تم اٹھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. مؤذن اذان دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او فلاح کی طرف. جیسے ہی او نماز کی طرف، او فلاح کی طرف مؤذن نے یہ کہا تو میرے ذہن میں پھر وہی آیت آئی، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، وہ رب تمہاری ساجدین میں سجدہ کرنے والوں میں نقل و حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی یہ آیت اور اس کا مفہوم میرے ذہن میں آیا، مؤذن کی اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میں فوراً اٹھ گئی. میں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ماضی کی زندگی پر توبہ کی. یہ بہت ایک سچا واقعہ. اور اس کے بعد اپنے خاوند کو بھی انہوں نے اس چیز کی طرف مائل کیا. خاوند کے کان میں یا اس کے قریب جا کر جب یہ کہا کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اگر آپ اس آیت کے معنی میں ذرا سا غور کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے پڑھیں گے نا تو آپ کے اندر بھی ایک عجیب قسم کے احساسات پیدا ہوں گے. جب صبح کے وقت آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سجدہ کرنے والوں میں دیکھ رہا ہے یا سجدہ کرتے ہوئے آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو آپ فوراً شوق سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور شیطانی وساوس اور اس کی تدابیر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا ہے. قرآن مجید کی 20 آیات ہیں. اگر آپ تسلسل کے ساتھ ان کی تلاوت کریں اور ان کو، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ طبیعت مائل نہیں ہوتی، احساس نہیں ہے، وساوس بہت زیادہ ہیں. ذرا اس طریقہ سے قرآن مجید کی اس نیت سے کہ قرآن مجید پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ نازل ہی اس لیے کیا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. یہ باعث برکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر غور و فکر نہیں کرتے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دلوں پر غفلت کے تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کا غفلت میں دل ڈوبا ہوا ہے. اپنے اس غفلت کو کھرچ ڈالیے، اپنی اس غفلت کو ختم کیجئے. اگر ہم قرآن مجید سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کا واقعی تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے باعث خیر و برکت بن جائے، تو ہمیں اس کے نزول کا جو مقصد ہے اس کی طرف پلٹنا ہوگا. اور اس کے نزول کا مقصد اس کے اندر جو ہدایات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی
زندگی کو ہم تبھی ڈھال سکتے ہیں جب ہم اس کو پڑھتے ہوئے غور و فکر کریں، اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کریں۔ جب تک ہم اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر نہیں کریں گے ہم اس کے مقصد نزول کو نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک اس کے مقصد نزول کو ہی نہیں پہنچیں گے تو تب ہم اس کے خیر و برکت سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہم کتاب ہدایت کہتے تو ہیں، اللہ تعالی حقیقتاً ہماری زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہماری زندگی کا ہمارا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔